कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, मजीद 68 हलाकतें, मरने वालों की कुल तादाद 4619 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद 2,25,983 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 90,721 केसेस रिपोर्ट, पंजाब में 80,297, खैबर पख्तूनख्वा में 27,506, इस्लामाबाद में 13,292, बलूचिस्तान में 10,717, गिलगित बल्तिस्तान में 1,536 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 1,214 हो गई है। कोरोना वायरस के फ्रंट लाइन फाइटर्स पर वार जारी, मजीद 384 केसेस रिपोर्ट, 5 जाँ बहक, मुतासरीन की कुल तादाद 5,751 हो गई। जाँ बहक होने वालों की कुल तादाद 63 हो गई। 8 हेल्थ वर्कर्स की हालत तशवीशनाक, मुतासरा 3,256 हेल्थ प्रोफेशनल सेहतियाब हो चुके। नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की जानिब से रिपोर्ट जारी कर दी गई। वक्त आजमा रहा है, फिर से हमारा अज़्म, हमारा हौसला, हमारा इत्तेहाद, हमारी अख़ुवत, हमारी हिम्मत, मगर हम तैयार हैं। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की खिदमत और कौमी काविश के 100 दिन मुकम्मल। कौमी यकजहती, कोरोना के फैलाव को रोकने और मईशत को बहाल रखने के लिए NCOC ने मौसर हिकमत अमली वाज़ेह की। बहादुर डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ, सिक्योरिटी फोर्सेज और कोरोना से लड़ने वाले तमाम अफराद को कौम, मुल्क और सल्तनत का खिराज तहसीन। खास दिन पर NCOC की तरफ से खुसूसी वीडियो जारी कर दी गई। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इस्लामाबाद के 100 दिन मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, वफाकी वज़रा, आर्मी चीफ और आला हुकाम की शिरकत। सूबाई नुमाइंदों की वीडियो लिंक पर शिरकत। इमरान खान को कोरोना की ताज़ा सूरत हाल और मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली को सराहा। लॉकडाउन के में बेहतरीन इंतजामात और ईद उल अज़हा पर SOPs पर अमल यकीनी बनाने की हिदायत। ऐसे बेड्स जहां पर ऑक्सीजन सप्लाई की जा सके, चाहे वो लो फ्लो ऑक्सीजन हो या हाई फ्लो ऑक्सीजन हो, या अगर किसी को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े तो सिर्फ इक्विपमेंट की फराहमी नहीं, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम सेटअप करना, वो तमाम सहूलियात मुहैया करना, सारे पाकिस्तान में काम हो रहा है। कोरोना से मुतालिक सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी आ रही है। SOPs पर अमल होगा तो कारोबार भी चलेगा और लोग भी सेहतमंद रहेंगे। अवाम ने मुश्किल हालात में मुल्क के लिए पुरखुलूस जज्बे से काम किया। तिब्बी अमले ने कौमी जज्बे के तहत कोरोना का मुकाबला किया। कोरोना में डॉक्टर्स के मशवरे और एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद मुश्किल काम नहीं। वफाकी वज़ीर असद उमर की इस्लामाबाद में इन्फेक्शन डिजीज़ हस्पताल के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो काफ़ी कमज़ोर है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको जो गुज़श्ता हुकूमतें आई हैं उन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। तो जब ये इस वबा का आगाज़ हुआ तो उस वक्त हमारे पास सिर्फ 2 लेबॉर्ट्रीज़ थी। अब अल्लाह ताला के फजल से हुकूमत ने पूरी कोशिशें करके, NOC ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके अब हमारी जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो 129 के करीब हो गई हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कोरोना का फैलाव रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली अपनाई गई। SOPs पर अमल से वायरस पर किसी हद तक काबू पाया गया। आवाम के शुक्रगुजार हैं। कोरोना अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ, खतरा मौजूद है। NCOC से टेस्टिंग की सलाहियतों को मजीद बढ़ाया, मजीद इकदाम करना होंगे। तिब्बी अमला सफ़े अव्वल पर है। स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली पर पूरी दुनिया अमल कर रही है। कोविड-19 अल्लाह करे कि इस वबा से हमारी जान छूट जाए, और मैं अपने अल्लाह से दुआगू हूँ कि अल्लाह हमारी मदद फरमाए और हमें इस इम्तिहान में सुरखरू फरमाए। दुआ गो हूँ कि अल्लाह कोरोना वायरस की आलमी वबा के खिलाफ कामयाबी अता फरमाए। कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद करने वालों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। NCOC के इजलास रोजाना होते हैं, दिन रात काम करने पर निहायत मशकूर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर सूबे में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू।
وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کہتے ہیں کرونا وائرس کی صورتحال میں کام کرنے والے تمام افراد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. جام حق افراد کے الواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں. کرونا کے بعد آنے والے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے خود کو تیار کرنا بڑا مسئلہ اقتصادی سست روی کا مقابلہ کرنا ہے. عالمی وبا سے پاکستان سمیت عالمی معیشت کو زبردست دھچکا پہنچا. فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں وزیر اعظم کی قیادت میں نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے خدمت اور جذبے کے 100 دن مکمل کر لیے. کرونا کے خلاف جنگ میں کم وسائل کے باوجود واضح کامیابیوں پر NCOC مبارکباد کی مستحق ہے. عثمان بزدار کی قیادت میں پنجاب حکومت کرونا کے خلاف محاذ پر کامیابیاں سمیٹ رہی ہے. عوام کے ساتھ مل کر وائرس کے خلاف جنگ جیتنی ہے. SOPs پر عمل کرنا ہوگا. وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد کا کرونا صورتحال میں صوبے کے تمام بلڈ بینکوں کے معائنے کا حکم. بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی کو اثر نو فعال کرنے سے متعلق اجلاس میں کہا تمام اضلاع بلڈ بینکوں کی مانیٹرنگ کے لیے فوکل پرسن اور ڈسٹرکٹ بلڈ انسپیکٹرز تعینات کریں. 70% خون کے عطیات پنجاب میں جمع ہوتے ہیں. اتھارٹی کی کارکردگی مانیٹر کر رہے ہیں. سیکرٹری صحت اثر نو فعال کرنے کے لیے تجاویز پیش کریں. وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کرونا ٹاسک فورس کا اجلاس. صوبے کی صورتحال کا دیگر صوبوں سے موازنہ کیا گیا. مراد علی شاہ بولے ہیلتھ کیئر سسٹم بہتر بنا کر اموات پر قابو پایا. کرونا مریضوں کے لیے بہترین سہولیات مہیا کی. کوشش کی مریضوں کا علیحدہ علاج ہو. سندھ واحد صوبہ ہے جس نے مریضوں کے لیے ہسپتال بنائے اور انہیں فعال کیا. عالمی وبا سے ڈرنا نہیں بچنا ہے. کسی بھی شخص میں علامات ظاہر ہوں تو اپنے لیے اور خاندان کے لیے کرونا کا ٹیسٹ لازمی کروائیں. ٹیسٹ مثبت آنے پر حکومتی اہلکار اٹھا لے جائیں گے یہ تاثر درست نہیں. ٹیسٹ مثبت آنے پر کسی ہسپتال میں لازمی لے جانے کی سوچ بھی غلط ہے. گھروں میں خود کو قرنطینہ کیا جا سکتا ہے. کرونا کے مشتبہ مریضوں کا باہر نکلنا اور لوگوں سے ملنا خطرناک ہے. کرونا سے ڈرنا نہیں کرونا سے لڑنا ہے. آج ہم سب مل کے کرونا کو شکست دیتے ہیں. ڈاکٹرز پیرامیڈکس آرمی پولیس کو میری طرف سے سلام. واش یور ہینڈز فار 20 seconds and stay home, stay safe. کرونا سے ہمیں ڈرنا نہیں لڑنا. کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے. عالمی وبا کے خلاف جنگ میں کیپٹل ٹی وی قوم ملک اور سلطنت کے ساتھ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے بچنے اور پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اپنے پیغام کی مختصر ویڈیو بنائیں اور ہمیں بھیجیں. کیپٹل ٹی وی نشر کرے گا. پوری دنیا میں کرونا نے پنجے گاڑ لیے. متاثرہ افراد کی تعداد 1,12,00,000 سے تجاوز کر گئی. ہلاکتوں کی تعداد 5,30,000 سے تجاوز کر گئی. امریکہ میں مرنے والوں کی کل تعداد 1,32,129 ہو گئی. برازیل میں 63,295, برطانیہ میں 44,131, اٹلی میں 34,833, اسپین میں 28,385, فرانس میں 29,893, میکسیکو میں 29,843, بھارت میں 18,695 اور روس میں 10,027 افراد مرض سے ہلاک. جاوید غنی کو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا نیا چیئرمین مقرر کر دیا گیا. FBR کی چیئرپرسن نوشین جاوید کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. وفاقی کابینہ نے نوشین جاوید کو ہٹانے کی منظوری دے دی. کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے منظوری دی. کابینہ نے نئے چیئرمین FBR کی نئی تعیناتی کی بھی منظوری دی. PTI حکومت میں اب تک 3 چیئرمین FBRs کو ہٹایا گیا ہے. جاوید غنی چوتھے چیئرمین FBR ہوں گے. پروگرام میں
اسی علی زیدی نے یہ الزام لگایا سندھ حکومت پر کہ جو انڈسٹریز کھل رہی ہیں سندھ حکومت ان سے پیسے لے رہی ہے لوگوں سے. میں نے کہا بھائی کوئی ایک آدمی بتا دو کہ جس سے پیسے لیے ہوں. تو اس نے کہا جی سائٹ کے صدر کو بلا لیں, اس کے صدر کو بلا لیں, اس کو صدر کو بلا دیں. میں نے بیچ میں صرف اتنا کہا کہ مہربانی کریں ان کو بھی سب کو بلا لیں, ساتھ میں چیئرمین کے پی ٹی کو بھی بلا لیں. وہ آگ لگی ہے اس آدمی کو, وہ آگ لگی ہے. مجھے نہیں پتا چیئرمین کے پی ٹی سے کیا ایشو ہے اس کا. علی زیدی کو سب پتا ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں, ہمت ہے تو سامنا کریں. چیئرمین کیپری کا نام لینے پر علی زیدی غصے میں آ جاتے ہیں. کلین کراچی مہم میں انہوں نے پیسے بٹورے. بھائی اگر غیر قانونی کام کر رہا ہے تو پولیس مقدمہ بنائے, گرفتار کر لے. وفاقی وزیر نے کے پی ٹی میں اپنا دفتر بنوایا ہے. قومی اسمبلی میں بولنے نہیں دیا جاتا. جہانگیر ترین لندن بھاگ گئے. سعید غنی کی عبدالقادر پٹیل کے ساتھ پریس کانفرنس. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ارشد ملک کہتے ہیں فول پروف انتظامات کے بعد یورپی یونین کے خدشات دور ہو جائیں گے. 2007 میں بھی یورپی یونین نے پاکستان سے پروازوں پر پابندی لگائی تھی. مشتبہ لائسنس کا معاملہ بہتر حل کیا جا سکتا تھا. معاملے کو غلط سمت میں لے جانے سے دفاع کر رہے ہیں. تمام معاملے کی ذمہ داری دوسرے محکمے کی تھی. CAA میں اصلاحات کے لیے تجاویز دی. وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان کہتے ہیں مشکوک پائلٹس کا فضائی آپریشن نارزی معطل کیا. PIA کے پاس اپیل کا موقع موجود ہے. وزیر اعظم کا پریشر تھا کہ جلد انکوائری مکمل کی جائے. انکوائری بورڈ نے آگاہ کیا, کہا 850 میں سے 262 لائسنس مشکوک ہیں. 50 سالہ زندگی میں کبھی کسی ڈرائیور کو بندے مارنے پر سزا ہوتے نہیں دیکھی. گزشتہ حکومتوں کا ڈالا ہوا گند صاف کر رہے ہیں. ان 262 پائلٹوں کو امیڈیٹلی شو کاز نوٹس CA کو جاری کرنا چاہیے. بورڈ آف انکوائری بنا دیں, ان کو نوٹس جاری کریں, ان کو موقع دیں, ان کو بتائیں کہ آپ کا یہ جرم ہے. ان کو موقع دیں کہ اگر آ کے اپنی صفائی پیش کریں بورڈ آف انکوائری کے سامنے, اور ان کے خلاف جو کارروائی کرنی ہے, سسپینڈ کرنا ہے, ریووک کرنا ہے یا بحال رہنے دینا ہے, وہ 30 دن کے اندر, یہ رولز کہتے ہیں کہ 30 دن کے اندر وہ کارروائی ہونی چاہیے. کپتان بننے سے پہلے تحریری امتحان ہوتا ہے. CAA امتحانات کے بعد لائسنس جاری کرتا ہے. اس کا لائسنس جعلی نہیں ہو سکتا. 626 لائسنس جعلی اور مشکوک ہونے کا اعلان ہوا. دنیا میں مذاق بن گیا. 262 مشکوک پائلٹس کو شو کاز جاری کیا جائے. بورڈ آف انکوائری بنائے, نوٹس کر کے صفائی کا موقع دیں. الزام ثابت ہو تو نکال دیں. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو. 2010 سے لے کے 2013 تک 66 ایسے لائسنس ایشو کیے گئے جن میں غلط طریقے سے پیپر پاس کیے گئے پائلٹس کی طرف سے, اور یہ ملی بھگت تھی انہی لوگوں کی. اوپر سے نیچے تک یہ کور تک کرپٹ تھے, اور ان کی ملی بھگت کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. اپنے لوگوں کو بھرتی کروانے کے لیے انہوں نے یہ کیا. اس کے بعد آ جاتی ہے نون لیگ کی حکومت, وہ حکومت جس کے ایک اپنے وزیر اعظم کی ایئر لائن ہے, ایسی ایئر لائن جو پچھلے 8-10 سالوں میں خوب پھلی پھولی ہے. سب سے زیادہ جعلی لائسنس شاہد خاقان عباسی کے دور میں جاری ہوئے. شاہد خاقان عباسی کے زمانے میں سب سے زیادہ جعلی پیپر پاس ہوئے. جعلی کمپنیاں, جعلی بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ نون لیگ کا خاصہ ہے. نون لیگ کے دور میں سیاسی بھرتیاں ہوئی. PIA خسارے میں تھی. شاہد خاقان عباسی کی ایئر لائن کمپنی منافع میں تھی. ملکی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے رہے. شہباز گل کا بیان پر رد عمل. شیخ رشید کہتے ہیں نہ ہم آخری چوائس ہیں نہ -1 ہیں. اگر مائنس کی بات آئی تو -3 ہوگا. PTI سے گزارش ہے کہ اپنے کپڑے میڈیا پر نہ دھوئیں. وہ ذرا اپوزیشن کا کردار نبھا رہے ہیں. ساری قوم نے کو انہوں نے لوٹ کر مار ڈالا ہے.
14 वजारतें चलाईं, एक इंजेक्शन नहीं मिल रहा था। ये अपोजिशन इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, रंगे हाथों पकड़ी गई हैं, जान नहीं छूटेगी। नवाज शरीफ को जाना था, इसीलिए कहता था कि जाने दो। साजिश के तहत पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई। चीनी का केस संजीदा है, चौधरी बिरादरान कहीं नहीं जा रहे। शेखुपुरा ट्रेन हादसा कोस्टर ड्राइवर की गलती से पेश आया। हुकूमत जा रही है, अपोजिशन से बस यही सुनते रहते हैं। टाइगर फोर्स का अहम किरदार रहा है। नौजवानों ने कहां कहां काम किया, डाटा मौजूद है। 10 लाख से ज्यादा नौजवानों ने टाइगर फोर्स में खुद को रजिस्टर करवाया। नौजवानों के लिए ज्यादा रोजगार के मौके पैदा किए जा रहे हैं। कई फलाही मंसूबों का आगाज किया। बैंकों से कर्जों पर मार्कअप मजीद कम कर दिया गया। मुआवन खुसूसी अमूर नौजवान उस्मान डार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इकनॉमिक प्लान मुरतब करने का फैसला। उस्मान बुज़दार ने इजलास में कहा, शहरों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर के नए मंसूबे मुकम्मल होंगे, भरपूर फायदा उठाया जाए। रावलपिंडी में ट्रीटमेंट प्लांट की फिजिबिलिटी के लिए काम तेजी से आगे बढ़ाएं। रिंग रोड मंसूबे के लिए जरूरी उमूर जल्द तय हों। लाहौर के मंसूबे भी मुकम्मल होंगे। नून लीग के 6 अरकान का स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को खत, आइन के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ में साथ देने का मुतालबा। रोज़वेलेट होटल की निशकारी पर काबीना कमेटी की तश्कील गैर आइनी करार देकर आइनी एतराज़ात उठा दिए। होटल की निशकारी दस्तूर के मनाफी, कारोबारी मफादात के लिहाज से नामुनासिब और अवामी सरमाए का ज़िया है। मजलिस क़ाइमा ने एतराज़ और सवाल उठा दिए। रोज़वेलेट होटल क्यों बेचा जा रहा है, लीज़ रोकी जाए। खत का मतन। लाहौर में लेस्को की जानिब से बिजली की बदतरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। मुख्तलिफ औकात में शहर भर में लोड मैनेजमेंट के नाम पर बिजली शदीद गर्मी में भी आंख मचोली करती रही। धर्मपुरा, शालामार, जौहर टाउन, बाबरा टाउन, केनाल रोड, वहदत रोड, समनाबाद, गुलशन डाबी, कोई भी इलाका बंदिश से महफूज न रहा। NPCC ने पावर ट्रांसफार्मर्स अपग्रेड करने की बात कहती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के MPs ने फैसला किया कि वो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ भरपूर धरना देंगे, एहतजाज नहीं धरना देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs पीर की सुबह 10 बजे के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर अपना धरना देने का ऐलान कर दिया। कराची में के इलेक्ट्रिक की मनमानी, लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। PTI रुकने सिंध असम्बली राजा अजहर का गैर एलानिया लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ धरने का ऐलान। कहते हैं अवाम को मुसीबत में नहीं छोड़ सकते। PTI के तमाम MPs धरने में शरीक होंगे। के इलेक्ट्रिक के अवाम को मजीद अजियत में डाला गया, इनकी जिंदगी अजीरन हो चुकी है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को खत लिख दिया गया। मौजूदा सूरत हाल में गवर्नर सिंध और मुतल्लिका स्टेक होल्डर से मुलाकात चाहते हैं। सरमायाकारी और आइंदा के मंसूबों पर अभाम दूर करने को तैयार हैं। 900 मेगावाट के पावर प्लांट पर काम जारी है। पहला यूनिट 2021 में बिजली पैदावार शुरू करेगा। बारिशों में चैलेंज, शहर के मसाइल, कुंडे और केबल्स के नुकसानात पर बातचीत होगी। खत का मतलब। नून लीग के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस। शहबाज शरीफ की अचानक लाहौर हाई कोर्ट आमद, जमानती मचलकों पर दस्तखत किए और चले गए। अदालत ने शहबाज शरीफ की 9 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर रखी है। शहबाज शरीफ के साथ अता तारड़ भी अदालत पहुंचे। बताया शहबाज शरीफ की आमद को कोरोना वायरस सूरत हाल के बायस मख्फी रखा गया। पार्क लेन केस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का 6 जुलाई को हर सूरत साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। तबीयत खराब होने की सूरत में घर या अस्पताल से वीडियो लिंक पर फर्द जुर्म आयद होगी। रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत ने नैब कराची को इंतजामात मुकम्मल करने के लिए खत लिख दिया। आसिफ अली जरदारी की सेहत खराब होने पर उनके घर या अस्पताल में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत।
وفاقی وزیر شفقت محمود کے خلاف بطور وزیر برائے قومی تاریخ اور ادبی ورثہ کام سے روکنے کی درخواست دائر. ڈی جی نیشنل کونسل آف آرٹس ڈاکٹر فوزیہ سعید کی تعیناتی بھی چیلنج. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاق کو نوٹس جاری کر کے 2 ہفتے میں جواب طلب کر لیا. شفقت محمود اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سیکرٹری قومی ورثہ اور فوزیہ سعید کو نوٹسز جاری کر دیے. دعا منگی کیس میں اہم پیش رفت. پولیس نے چالان کراچی کی انسداد دہشت گردی کی منتظم عدالت میں پیش کر دیا. دعا منگی کے والد نے 25 لاکھ دے کر بیٹی کو بازیاب کرا لیا. پولیس چالان میں انکشاف. اغواکار تاوان کے لیے اٹلی کا فون نمبر استعمال کرتے رہے. واٹس ایپ پر کالز ہوئیں. دعا منگی کو کلفٹن کے فلیٹ میں زنجیریں باندھ کر رکھا گیا. 5 ملزمان سے ہر اہم چیز برآمد کی گئی. چالان منظور. 7 جولائی کو کیس کی سماعت ہوگی. شاہزیب قتل کیس کے ملزم شاہ رخ جتوئی کے خلاف بیرون ملک فرار سے متعلق کیس کی سماعت. جوڈیشل مجسٹریٹ ملیر کی عدالت میں ملزمان پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی. جیل حکام کا ملزم شاہ رخ جتوئی کو حساس کیس کی وجہ سے پیش کرنے سے انکار. عدالت نے پروڈکشن آرڈر جاری کر کے آئندہ سماعت پر طلب کر لیا. کیس میں نامزد 2 ٹریول ایجنٹ ملزمان کی برئیت کی درخواست منظور کر لی گئی. خانپور میں جیٹھا بھٹا اسٹیشن پر شالیمار ایکسپریس اور مال گاڑی میں تصادم. مال گاڑی کی 3 بوگیاں ٹریک سے اتر گئیں. مسافر ٹرین کا ڈرائیور معمولی زخمی ہوا. حادثے کے بعد اپ اور ڈاؤن ٹریک پر ٹریفک معطل ہو گیا. ڈاؤن سائیڈ کی مال گاڑی سے ٹکرانے والی اپ شالیمار ایکسپریس کراچی سے لاہور جا رہی تھی. ریلوے حکام کے مطابق حادثہ آٹومیٹک کانٹا چینج ہونے کے باعث پیش آیا. شیخوپورہ ٹرین حادثے میں جاں بحق ہونے والے سکھوں کی آخری رسومات اٹک کے قریب خیر آباد میں ادا. پاک فضائیہ کا C-130 طیارہ لاہور سے سکھوں کی میتیں لے کر پشاور گیا. لواحقین نے PAF ایئر بیس پر میتیں وصول کیں. گزشتہ روز کوسٹر کے ٹرین کی زد میں آنے سے 20 افراد جاں بحق 9 زخمی ہوئے تھے. سکھ فیملی ننکانہ صاحب جا رہی تھی. کراچی کے علاقے سہراب گوٹ میں پولیس مقابلہ. 1 ملزم ہلاک، دوسرا فرار. پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والے ملزم سے اسلحہ اور مسروقہ موٹر سائیکل برآمد کر لی گئی. شناخت 40 سالہ محمد شریف کے نام سے ہوئی. رحیم یار خان میں قومی شاہراہ پر خان بیلا کے قریب باراتیوں کی کار تیز رفتاری کے باعث ٹرک سے جا ٹکرائی. خوفناک حادثے میں دلہن سمیت 3 افراد جاں بحق، دلہا اور 2 خواتین زخمی. لاشیں ورثاء کے حوالے. زخمیوں کو شیخ زید ہسپتال منتقل کر دیا گیا. حادثے کی شکار کار احمد پور لمہ سے احمد پور شرقیہ جا رہی تھی. بیرون ممالک سے ہربل ادویات اور فوڈ سپلیمنٹس کی آڑ میں دیگر ادویات منگوانے کا معاملہ. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے نئی گائیڈ لائنز جاری. نوٹیفکیشن کے مطابق ہیلتھ پروڈکٹس اور متبادل ادویات کی لیبلنگ اور پیکنگ پر عنوان درج کیا جائے. ادویات کا عنوان انگلش اور اردو میں درج کرنا لازمی ہوگا. متبادل ادویات کے لیے ہربل، یونانی، ہومیوپیتھک، بایو کیمک اور چینی کے الفاظ استعمال ہوں گے. عید الاضحیٰ پر لاہور میں مویشی منڈیاں کہاں لگیں گی؟ اراضی کی نشاندہی کر لی گئی. مویشی منڈیاں شہری آبادی سے 10 سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر لگائی جائیں گی. لکھو ڈیر، فیروز پور روڈ، پائن ایونیو، DHA فیز 9، کاہنا کاچھا روڈ، سگیاں، علامہ اقبال زون، NFC سوسائٹی، راون سندر روڈ، شاہپور کانجنا اور داتا گنج بخش زون میں مویشی منڈیاں لگیں گی. فہرست جاری کر دی گئی. اور پنجاب فوڈ اتھارٹی کی لاہور میں دبئی ٹاؤن، شیر شاہ کالونی اور یوحنا آباد میں 12 ملک شاپس پر 1100 لیٹر دودھ کی چیکنگ. ناقص اور غیر معیاری دودھ کی فروخت پر 4 ملک شاپ سیل. 600 لیٹر دودھ تلف کر دیا گیا. معمولی نقائص پر انتظامات میں مزید بہتری کے لیے 8 ملک شاپس کو اصلاحی نوٹسز جاری. دودھ میں نیچرل فیٹس اور LR انتہائی کم پایا گیا.